الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أإنا لمخرجون لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إلا في كتاب مبين صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ اللہ رب العزت نے گزشتہ آیات میں اس بات کا ذکر فرمایا تھا کہ اللہ کی اپنی مخلوق میں کسی کو قیامت کے واقع اور قیامت کب آئے گی اس کی تعیین اللہ نے کسی کو نہیں دی، بلکہ قیامت کب آئے گی اس کا صحیح علم اللہ کو ہے۔ ان اللہ عنده علم الساعہ، قیامت کب آئے گی اس کا علم اللہ کے پاس ہے۔ اللہ نے اپنے اس علم کو کسی کو نہیں بتایا، ہاں علامتیں بتائی ہیں کہ جب جب اس طرح کے حالات ہوں گے تو سمجھ لینا کہ قیامت آنے والی ہے۔ لیکن کتنے سال کے بعد آئے گی؟ 100 سال، 200 سال، 300 سال، 1000 سال، یہ اللہ نے کسی کو نہیں بتایا۔ تو اس بات پر کفار و مشرکین کہ قیامت کا وقت نہ بتلانے سے یہ کہا کرتے تھے کہ قیامت اور آخرت کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ بطور تعجب کے ان کا یہ قول یہاں نقل کرتے ہیں کہ کفار کہا کرتے تھے کہ ہم کیسے مان لیں جب ہم مر گئے، مٹی ہو گئے، اور ہمارے آباء و اجداد جن کو مٹی میں ملے ہوئے مدت گزر گئی، پھر مٹی سے نکل کر کیسے دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ گویا کہ وہ دوبارہ زندہ کیے جانے کو تعجب کی بات سمجھتے تھے کہ ہمارے آباء و اجداد جن کو ہزارہا برس گزر گئے، کہا کرتے تھے کہ ہم نے تو آج تک کسی کو مٹی سے پیدا دوبارہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھا نہ سنا، تو آج ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کس طرح مان لیں؟ کفار کے اس باطل نظریے کا جواب اللہ رب العزت والجلال جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے اس طرح دلوا رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اعلان کریں سیروا فی الارض، زمین میں چل پھر کر دیکھو، فانظروا،
فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین، آپ دیکھیں اللہ پاک نے مجرموں کے ساتھ، یعنی جن لوگوں نے پیغمبروں کی بات نہیں مانی، آپ دیکھیں، آپ جائیں، آپ کہیں کہ دنیا میں چل پھر کر دیکھو، جن لوگوں نے پیغمبروں کی بات نہیں مانی اللہ رب العزت والجلال نے ان کو کیسے تباہ و برباد کیا۔ اسی بات پر قیاس کر لو کہ جو نبی کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے، اور جو نبی کی بات نہیں مان رہا ہے مجرم ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ قیامت آئے گی تو مان لو، آخرت بپا ہوگی اس بات کو مان لو، اگر نہیں مانو گے تو مجرم کہلاؤ گے۔ اور دیکھ لو اللہ پاک نے مجرموں کے ساتھ قوم عاد، قوم سمود، قوم صالح، قوم فرعون کے ساتھ کیا انجام کیا، نبی کے نافرمانوں کے ساتھ اللہ کا رویہ کیا رہا۔ نبی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں بولا کرتے، بلکہ نبی کی بات اللہ کی بات ہوتی ہے، اور اللہ نے اس کائنات کو ایسے ہی نہیں سجایا بے مقصد، اس کی ایک مدت رکھی ہے، اور پھر اس کے بعد اس کے نظام کی طرح دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ لہذا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیں کہ زمین میں نافرمانوں کے ساتھ کیا انجام ہوا، اس سے اس بات کو سمجھ لو کہ نبی کی بات نہ ماننے والے اللہ ان کو تباہ و برباد کرتے ہیں۔ لہذا اس بات کو سمجھ لو کہ نبی جتنی بات آخرت کے متعلق کہہ رہے ہیں اس پر یقین لانا ضروری ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت والجلال نے خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھایا کہ آپ کا کام ہے آپ اپنی بات پہنچاتے رہیں۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، اگر یہ لوگ آپ کی بات نہیں مانتے تو رنجیدہ مت ہوئیے، آپ اپنے حوصلوں کو مت توڑیے۔ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، اور یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ یہ وعدہ یعنی عذاب قبر کا یا قہر کا کب پورا ہوگا، تو اس کی وجہ سے آپ اپنے دل کو چھوٹا مت کریے، بلکہ آپ کی پشت پر تو اللہ کی رحمت کا سایہ ہے، اور یہ لوگ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ چنانچہ تاریخ شاہد ہے کہ قرآن جب مکے میں اتر رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال تک مکے کے دور میں محنت کی، لیکن اس محنت کے نتیجے میں صرف 100 کے اندر لوگ مسلمان ہوئے، اور کفار مکہ نے کوئی راستہ ایسا نہیں چھوڑا تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حیران و پریشان نہ کیا ہو، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دل جمعی کے ساتھ حق پیغمبری کو ادا کیا۔ لیکن یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے کے در پہ رہے، حتیٰ کہ آپ ہجرت کرنے جا رہے ہیں۔ اس وقت یہ مشورہ کیا کہ عرب کے سارے خاندانوں اور قبیلوں کے ایک ایک فرد کو جمع کیا جائے اور وہ آپ کو ہلاک و برباد کریں، آپ کو دنیا سے ختم کر دیں۔ گویا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی انہوں نے دقیقہ نہیں چھوڑا تھا، یہ تو آپ پر اللہ کا فضل تھا کہ اللہ نے آپ کو ان کی تدبیروں سے بچا لیا۔ لہذا آپ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی کسی بات سے غم نہ کریں، آپ کی پشت پر اللہ کی رحمت کا سایہ ہے، وہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ پھر ایک اور بات، در حقیقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محنت فرما رہے ہیں اور یہ لوگ آپ کی بات نہ مانیں یا یہ کہیں کہ لے آؤ عذاب، تو اللہ نافرمانوں کو ہلاک کیوں نہیں کر دیتے؟ اس پر اللہ نے یہاں جواب دیا، ان ربک لذو فضل علی الناس، آپ کا رب بڑا فضل والا ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کی رحمت اور فضل کی وجہ سے ہلاکت و بربادی
ایک دم سے نہیں آیا کرتی، بلکہ اللہ فرماتے ہیں کہ اکثر لوگ ناشکرے ہیں، اللہ کو نہیں سمجھتے، لیکن اللہ اپنے بندوں کو سمجھتا ہے، اس وجہ سے اچانک سے نہ تو ہلاک کرتا، نہ نافرمانوں کی پکڑ اچانک سے آتی ہے، اللہ ڈھیل دیے جاتے ہیں، لیکن جب پکڑ آتی ہے تو انتہائی سخت آتی ہے۔ اس مضمون کو بھی اللہ نے اخیر کی آیتوں میں بیان فرمایا ہے، اور سب سے اخیر کی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ آسمان اور زمین میں کوئی چیز اللہ پر چھپی ہوئی نہیں ہے، بلکہ ہر چیز اللہ کے علم میں ہے اور لوح محفوظ میں درج ہے۔ لہذا انسان کو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کا چھوٹا سا چھوٹا عمل اللہ کے ریکارڈ میں موجود ہے، لہذا قیامت اور آخرت کے دن کے حساب سے انسان کو زندگی گزارنی چاہیے۔ یہاں اللہ نے اسی مضمون کو ان آیات میں بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں، پہلے تو کفار مکہ کی اس بات کو نقل کرتے ہیں کہ وہ کہا کرتے تھے کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو اللہ کیسے دوبارہ زندہ کریں گے۔ اللہ تعجب کے طور پر ارشاد فرماتے ہیں، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا وَآبَاؤُنَا أَإِنَّا لَمُخْرَجُونَ۔ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ یہ کہتے ہیں، کیا جب ہم اور ہمارے باپ دادا مٹی ہو چکے ہیں تو کیا قیامت، تو کیا اس وقت واقعی ہمیں قبروں سے نکالا جائے گا، یعنی قیامت کے دن۔ لَقَدْ وُعِدْنَا هَذَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِن قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ کہا کرتے تھے کہ ہم اور ہمارے باپ داداؤں سے اس قسم کے وعدے پہلے بھی کیے گئے، لیکن ان کی حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ قصے کہانیاں جو پرانے زمانے کے لوگوں سے نقل ہوتی چلی آ رہی ہیں، یعنی یہ کہا کرتے تھے کہ قیامت و قیامت کوئی چیز نہیں ہے۔ اس طرح کی باتیں تو ہمارے آباء و اجداد سے بھی کیا کرتے تھے۔ چنانچہ اللہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ اے نبی، آپ دنیا میں چل پھر کر دیکھیں کہ نافرمانوں کے ساتھ کیا انجام ہوا۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں، قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَانظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِینَ۔ اے نبی، آپ ارشاد فرما دیں کہ ذرا زمین میں سفر کر کے دیکھو کہ مجرموں کا انجام کیسا ہوا۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ۔ اور اے پیغمبر، تم ان لوگوں پر غم نہ کرو، اور یہ جس مکاری کا مظاہرہ کر رہے ہیں ان کی وجہ سے آپ گھٹن محسوس نہ کریں۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اے نبی، یہ آپ سے یوں کہتے ہیں کہ یہ وعدہ یعنی قیامت کا کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو۔ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ۔ اے نبی، آپ کہہ دیجئے کچھ بعید نہیں ہے کہ جس عذاب کی تم جلدی کر رہے ہو اس کا کچھ حصہ تمہارے پاس بالکل آ لگا ہو۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ۔ اور حقیقت یہ ہے، یعنی اگر عذاب الہی نہیں آتا تو حقیقت یہ ہے کہ تمہارا پروردگار لوگوں پر بہت فضل کرنے والا، بڑا مہربان ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ۔ اس بات کا بھی یقین رکھو اے لوگو کہ تمہارا پروردگار وہ ساری باتیں بھی جانتا ہے جو ان کے یعنی لوگوں کے سینوں میں چھپائے ہوئے ہیں، اور وہ باتیں بھی جانتا ہے اللہ جو لوگ علانیہ یعنی کھلم کھلا کرتے ہیں۔ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔
آسمان اور زمین کی کوئی پوشیدہ چیز ایسی نہیں ہے جو ایک واضح کتاب یعنی لوح محفوظ میں لکھی ہوئی نہ ہو۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم۔